الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 93. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. معزز خواتین و حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے جہاد و قتال کے متعلق مسلمانوں کو بڑے واضح احکامات نازل فرمائے اور انہی احکامات کے درمیان کسی مسلمان کے قتل کے حوالے سے اور بالخصوص قتل خطا کے حوالے سے کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس معاملے کو کس طریقے سے نپٹانا ہے، اور ایسا عمل کرنے والے کے لیے کیا سزا اسلام نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کی توبہ کے جو طریقے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک نے پچھلی آیات مبارکہ کے اندر صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرما دیے. اور اب ایک انتہائی سنگین مسئلے کی طرف اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے، اور خون مسلم کی قدر و قیمت کے بارے میں آپ ایک آیت مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان ایک مسلمان کے قتل کے اندر شامل ہو جائیں یہ بہت بری بات ہے. یعنی پوری انسانیت کا تباہ ہونا اور ایک مسلمان کا مارا جانا اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اب جو بعض اوقات اسلامی ممالک کے اندر اور خاص طور پر پاکستان کے اندر نام نہاد خودکش حملے ہوتے ہیں اور اس میں فوری طور پر میڈیا ایک بات کو اچھالتا ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، کلمہ گو کی جان لے رہا ہے، اور اللہ کو ماننے والا اللہ کے ماننے والے پر ہتھیار اٹھا رہا ہے.
تو بھائی پہلی تو یہ بات تصدیق طلب ہے، تحقیق طلب ہے، وضاحت طلب ہے کہ آپ کو کس طریقے سے الہام اور خبر ہو گئی کہ خودکش کلمہ گو تھا، حملہ کرنے والا مسلمان تھا، اور مسلمان پر ہتھیار اٹھانے والا بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا. یعنی ایک مسلمان جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرنے والا ہو، یعنی اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے والا ہو، وہ تو یہ بات جانتا ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والہموم. کہ مسلمان تو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، آپس کے اندر سگے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ کیسے کسی پر تلوار اٹھا رکھتا ہے؟ بوسنیا کے اندر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو افریقہ اور امریکہ کے اندر بسنے والا مسلمان اس کی تکلیف کی ٹیس اپنے دل اور دماغ کے اندر محسوس کرتا ہے. افغانستان اور عراق کے اندر اگر کسی مسلمان کا خون بہتا ہے تو امریکہ اور یورپ کی منجمد فضاؤں کے اندر اور افریقہ کے تحت صحراؤں کے اندر بسنے والا انسان اس کے دکھ پر، اس کی تکلیف پر اور اس کے خون پر کڑتا ہے اور تڑپتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا کسی نہ کسی حد تک مداوع کرے. کہ ایک مسلمان تو یہ تصور کرتا ہے کہ وہ وحدت انسانی کے اندر تمام مسلمانوں کے ساتھ برابر کا حق رکھتا ہے. وہ کیسے کسی مسلمان کا خون کر سکتا ہے؟ کیسے کسی پر ہتھیار اٹھا سکتا ہے؟ یہ تو ہمارا دشمن ہے جو مسلم علاقوں کے اندر، مسلم لبادے کے اندر، مسلم بیس کے اندر مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تاکہ اسلام کی شخصیت کو، اسلام کے کردار کو اور اسلام کے چہروں کو بیانک سے بیانک کر کے پیش کر سکے. اور یہ آیت مبارکہ جو میں نے آج کی گفتگو کے ابتدا کے اندر تلاوت کی ہے، یہ پڑھ کر تو ایک انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. یعنی اس آیت مبارکہ پر غور کرتے ہوئے امت مسلمہ کے لاتعداد فرقے یہ بات کہتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کا خون کیا، بظاہر کلمہ گو ہو، موحد ہو، نمازیں پڑھنے والا، حج کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، اس کی توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والا، ایسی عبرتناک سزائیں جس کا عام حالات کے اندر تصور ہی نہیں کر سکتے. اور پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجیے، جتنی سزائیں قتل مسلم پر سنائی گئی ہیں، کائنات کے اندر کسی جرم پر ایسی سزائیں نہیں سنائی. لیکن مسلمانوں کا ایک فرقہ، ایک طبقہ، وہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے ایسی غلطی ہو جائے، شیطان کے بہکاوے کے اندر یہ جرم کر بیٹھے، تو بہرحال توبہ کا دروازہ بند نہیں. قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ توبہ سے ختم ہو سکتا ہے. شرک ایسا جرم ہے کہ چھوڑے بغیر
ترک کیے بغیر معاملہ نہیں بنے گا. باقی جرائم توبہ سے ختم ہو سکتے. اگر کسی مسلمان سے غلطی سے، نادانستگی سے، بیوقوفی سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ایسا جرم ہو گیا تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا. وگرنہ آپ کی قرآن کی صدائیں سن کے آپ کے انداز ذرا دیکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کی کوئی صدا نہیں چھوڑی جو کسی مسلمان کے خون بہانے والے کو نہ دی گئی. اور پھر اس سے اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دیکھو معاملے کے اندر، سفر کے اندر، جنگ کی حالت کے اندر تمہیں مختلف کیفیتیں پیش آتی. اب جنگ کے دن ہیں، غیر مسلم ہیں، تمہارے مقابلے کے اندر آ گئے، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، اور جب مقابل ہو گئے تو فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لی. اب تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم الٹی سیدھی سوچیں سوچو، یا اپنے دل کے اندر یہ خیال کرو کہ میرے ڈر کی وجہ سے، یا تلوار کی وجہ سے، یا جان جانے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے یہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایمان دو چیزوں کا نام ہے بنیادی طور پر، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور تیسری بات بھی ہے کہ عمل سے اسے ثابت بھی کرنا. لیکن بہرحال کسی پکے مسلمان کے لیے دو باتیں تو کم از کم بہت زیادہ بنیادی اہمیت کے حامل ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے. اب زبان سے اقرار کا معاملہ میرے اور آپ کے یا کسی اور کے سامنے پیش آیا، سمجھ میں آتا. اب دل، اللہ نے نہ مجھے، نہ آپ کو، نہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی کے دل کے اندر، اس کے نہا خانے کے اندر جان کے دیکھ لے. اور دنیا کے اندر کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ دل کی کیفیت کو حقیقی طور پر جانچا اور دیکھا جا سکے. یہ دنیاوی معاملات ہیں، سیدھے اور سادہ طریقے سے حل کیے جائیں. اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا پرچار کرتا ہے، مسلم معاشرے کے اندر رہتا ہے، مسلم معاشرے کی امتیازات اور حقوق سے فیضیاب ہوتا ہے، لیکن اندر سے پکا بے ایمان اور کافر ہے. ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان ہے. جہاں تک ہماری بات تھی، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہری بات کا اعتبار کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کے ہم مکلف. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کئی صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو درداء بھی ہیں، حضرت مقداد بھی ہیں، حضرت اسامہ بن زید بھی ہیں، اور خود خالد ابن ولید جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی ہیں کہ جن کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے مختلف مواقع پر فرمایا کہ حل شققت قلب، کہ ظاہری طور پر جو تم بات کر رہے ہو کہ تمہاری تلوار کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، مارے جانے کی وجہ سے، اس خدشے کی وجہ سے اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، لیکن کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا؟ بس تمہیں الفاظ کا اعتبار کرنا چاہیے، اس کے الفاظ ہی کو احترام اور عزت دینی چاہیے. اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم یہ بات کہو کہ بھی تم زبان سے پڑھ رہے ہو، اندر سے تم پکے بے ایمان اور کافر ہو. یہ تمہیں حق نہیں. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے مجاہدین کے بارے میں فرمایا کہ گھروں کے اندر بیٹھے رہنے والے اور مارکہ کارزار کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھنے والے کب دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں اس جہاد کی بات ہو رہی ہے، جہاد فرض کفایہ ہے، نفیر عین کا حکم نہیں ہے کہ سب نکلو. یہ فوج کے اندر کچھ چلے گئے، کچھ نہ چلے گئے، جانے والے بہرحال وہ معزز ہیں، جنگ کے اندر حصہ لینے والے، تلوار اٹھانے والے
اور مجاہدین کے صف کے اندر کھڑے ہونے والے اور دشمن کے سامنے سینہ صبر ہونے والے جو ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے کہ لا محالہ ان سے افضل ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہنا خواہ عبادت کی وجہ سے ہو، ریاضت کی وجہ سے ہو، تقوی کی وجہ سے ہو، تعلیم کی وجہ سے ہو، اگر وہ اپنے اپنے میدان کے اندر بہت بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو بعض اوقات جہاد کے اندر جانے سے ان کا مرتبہ اپنے علاقے اور اپنے گھر کے اندر اپنے تبلیغی سلسلے کے اندر مجاہدین سے کہیں زیادہ۔ لیکن بالعموم جو بات اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ بھی مجاہدین کا درجہ ان لوگوں سے زیادہ ہے جو اپنی دکانوں پر، اپنے گھروں کے اندر خوشحالی کے اندر، آسانی کے اندر، آرام کے اندر اور سکون کے اندر اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں اور عبادات کے اندر بھی مشغول ہیں اور اللہ کی حاکمیت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دیکھو مال آنے جانے والی چیز ہے، یہ روپیہ پیسہ سدا رہنا نہیں، کل کسی کے پاس تھا، پرسوں کسی اور کے پاس ہوگا اور آج تمہارے پاس ہے۔ اللہ ہی کے پاس سارے خزانے ہیں، یہ اللہ جب چاہے گا تمہیں اپنے خزانوں سے نواز دے گا اور بہت بڑا اجر ہوگا اور بڑی مغفرت ہوگی اور بڑی اس کی رحمت اور مہربانی اور عنایت ہوگی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، آپ ترجمے کے اندر دیکھیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو دانستہ جان بوجھ کر مغالطے کے اندر جو کام ہو گیا اس کی بات نہیں کر رہے۔ صحابہ کرام سے جو عمل ہو گیا وہ ان کا ایک اجتہاد تھا، نیت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اس معاملے کے اندر نہیں آتے۔ کسی سے کوئی بندہ، مسلمان بندہ، پکا بندہ مارا گیا لیکن غلطی سے تھا، اس کی یہ سزا نہیں۔ اب یہاں اللہ وحدہ لا شریک اس آدمی کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر دیدہ دانستہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پورے دلائل اور براہین کی وضاحت کے باوجود کسی مسلمان کا خون ناحق کرتا ہے، وہ سن لے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ارادتاً، خطا سے نہیں۔ ہر طرح کی شواہد اور دلائل کے بعد بھی کسی مسلمان کا وہ خون کر گزرتا ہے، وہ کان کھول کے سزا سن لے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جلا کے رکھ دیں گے، خاک کر دیں گے، جہنم کے اندر پھینک دیں گے، کوئلہ بنا دیں گے، خالداً فیہا۔ پھر یہ جہنم کی زندگی 2 4 10 20 50 100 برس کی سزا نہیں ہے کہ ایسا گناہ ہے کہ تمہاری معافی ہو جائے گی، نکل آؤ گے کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، رسالت اور توحید کو ماننے والے ہو اور کسی نہ کسی معنی کے اندر اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، تمہارا ہاتھ ایک مسلمان کے خون سے رنگا گیا اور وہ مسلمان جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بیت اللہ تیری عزت سے، تیرے وقار سے، تیرے احترام سے ایک مسلمان کی عزت اور جان زیادہ قیمتی ہے۔ انہیں کسی مسلمان کا مارا جانا اور کسی مسلمان کا ناحق قتل ہو جانا اللہ کی بے پناہ ناراضگی کا باعث بننے والی بات۔ متعدد سزاؤں میں سے 2 باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ نے کہا کہ جلا کے رکھ دیں گے، خالداً فیہا، ایسی سزا نہ ختم ہونے والی، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ اور ناراضگی جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، وہ تمہارے لیے یعنی قاتل کے لیے ہو، وَلَعْنَهُ، اور لعنت ہوگی، یعنی کوئی ایسی سزا باقی نہیں، یعنی قید بامشقت نہیں ہے،
اس سے بھی بہت بڑھ کے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جہنمی ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ہو گئے، اللہ کی ناراضگی کے مستحق ٹھہرے، اور اتنی بڑی لعنت۔ اور پھر آخر میں پھر فرما دیا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جہنم کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، نہ جانے کیا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اگر تم کبھی سفر کرو، کسی گزرگاہ سے چلتے جاؤ، کسی علاقے اور بستی کے اندر تمہارا پڑاؤ ہو جائے، فتبین، چھان پھٹک کر لیا کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور یہ حق تمہیں کس نے دیا کہ تم کسی مسلمان کو جو تمہیں السلام علیکم کہے اور تم جواب کے اندر کہو کہ تمہارا اسلام قبول نہیں ہے، بلکہ تمہارا اسلام ہی قبول نہیں کہ لست مؤمنا، کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیوں؟ تمہیں پتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہے، زرہ ہے، زین ہے، اسلحہ ہے، مال بھی ہوگا، غنیمت ہاتھ آئے گی، دل کے اندر طمع آ گیا کہ مال غنیمت سمیٹیں گے۔ شریعت کا اصول بھی یہی ہے، مال کے لالچ کے اندر اگر تم نے اس کا خون کر دیا اور اس کے اسلام کی نفی کر دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مال کا کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں، اللہ کے پاس بڑا مال ہے، سارا سرمایہ تو اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، کل ذرا اپنے بارے میں بھی سوچو، اسلام تو تم لا چکے تھے، لیکن کس کس سے اپنا اسلام چھپاتے تھے؟ اللہ کی توحید کا تو تم دل و جان سے اقرار کر چکے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے زبانیں کھولنے سے اس لیے کتراتے تھے کہ کہیں دورے ماریں گے، صحرا کے اندر پھینکیں گے، پہاڑوں سے لڑکا دیں گے اور سزائیں دیں گے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر بڑا کرم کیا، احسان کیا کہ تمہیں خطہ ارضی دے دیا، مدینہ جیسا خوبصورت علاقہ، وفادار دوست اور ساتھی، امن و امان کی جگہ تمہارا مقدر کر دی، یہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ فتبین، ہاں چھان پھٹک کرنے کے اندر، دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے کے اندر کوئی حد نہیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اچھا یا برا، خیر کی بات کرتے ہو یا بھلائی کی بات کرتے ہو یا برائی کی بات کرتے ہو، سب باتیں اللہ کے علم کے اندر ہیں۔ لا یستوی القاعدون، گھروں پہ بیٹھے رہنے والے، موج میلہ کرنے والے، اپنی تجارتیں چلانے والے اور روزمرہ زندگی کے اندر ذرہ برابر خلق نہ لانے والے، کیا ایسے ہو سکتے ہیں؟ من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے کے اندر جنگ لڑنے والے، ہتھیار اٹھانے والے، دشمن کے مقابلے کے اندر کھڑے ہونے والے، اور خالی کھڑے ہونے والے نہیں، اپنا مال اور اپنا سرمایہ بھی اپنی جان کے ساتھ ساتھ قربان کرنے والے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے مرتبہ اور مقام اور حیثیت اور فضل اور اکرام اور ان کا درجہ بڑھا دیا ہے کہ جو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ علی القاعدین درجہ، گھروں کے اندر بیٹھنے والے، اپنی تجارتیں کرنے والے اور اپنے عام روزمرہ زندگی کے معمولات چلانے والے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جہاد فرض عین نہیں ہے۔ اگر ملک پر حملہ ہو جائے اور اسلامی سربراہ ہر نوجوان کو باہر نکلنے کا حکم دے، تو اب عام حالات کے اندر گھر پہ بیٹھنے والا یا منافق گنا جائے گا یا کافر گنا جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو، کہ معاشرے کے اندر رہنے والے چند افراد اگر یہ ذمہ داری ادا کر دیں، باقی اگر ایسے کام نہیں کرتے تب بھی اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہوں گے۔
ثواب کے اندر یقیناً فرق ہوگا، درجہ کے اندر فرق ہوگا، مقام کے اندر فرق ہوگا، اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے یقیناً فرق ہوگا، لیکن گناہ گار نہیں۔ لیکن جب فرض عین ہو گیا، ہر آدمی کو نکلنے کا حکم ہو گیا اور حالات بھی اس بات کا تقاضا کرتے تھے، اگر پھر بھی آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے تو پھر اس کا معاملہ یہ نہیں ہوگا، پھر تو اسلام اور کفر کی بات ہوگی، یا وہ مسلمان ہے یا کافر۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، گھروں کے اندر بیٹھنے والے، اپنا کاروبار کرنے والے، روزمرہ کی زندگی چلانے والے، لامحالہ وہ بھی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ وہ شہروں کے اندر بیٹھ کر کھیتی باڑی کر رہے ہیں، وہ اپنے علاقوں کے اندر کارخانے چلا رہے ہیں، وہ اپنے مدارس کے اندر اور اداروں کے اندر اپنی ادارتی اور تدریسی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ بے شک یہ جہاد سے کم تر کام ہے، لیکن برا کام تو نہیں، کام تو اچھا ہے۔ جہاد والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور تم بھی کوئی برا کام نہیں کر رہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے فرما دیا کہ گھروں کے اندر بیٹھنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے اور کارخانوں کے اندر مزدوری کرنے والے اور دیگر اداروں کے اندر اپنی ادارتی ذمہ داریاں ادا کرنے والے، ان کو بھی اللہ اجر سے نوازے گا، لیکن مہاجرین اور جہاد کرنے والوں کو اللہ اجر عظیم سے نوازے گا، ان کا مرتبہ اور مقام اور حیثیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ دوبارہ پھر مہر لگا دی کہ بھئی بات پکی ہے، اجر تو دونوں کو ملے گا، لیکن جو اجر مہاجروں کو ملے گا، جو اجر تلوار اٹھانے والوں کو، جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو جو اجر ملے گا، وہ گھر پہ بیٹھنے والوں کو نہیں ملے گا۔ درجات منہ، اللہ کی طرف سے درجے ہوں گے، امتیازات ہوں گے، حیثیتیں ہوں گی، انعامات بانٹے جائیں گے، تمغوں سے نوازا جائے گا۔ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، اللہ ان کے معاملات سے پردہ پوشی کرے گا، ڈھانپ لے گا، معاف کر دے گا، درگزر فرما دے گا۔ وَرَحْمَةً، اور اللہ کی مہربانیاں اور عنایتیں اور بخششیں اس پر ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات فرما دی کہ جہاد کرنے والا، جنگ لڑنے والا، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کوئی آدمی اپنی جان کو حقیر جانے، اللہ کے مشن کو اور اللہ کے کلمے کو اور اللہ کی بات کو زیادہ معزز اور محترم جانے اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کرنے کے بعد بھی انسان یہ بات کہے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، کہ میں نے کیا دیا ہے۔ اگر اللہ کے راستے کے اندر میں نے اپنی گردن پہ چھری چلوائی ہے، میں اپنے سینے پر گولی کھائی ہے، میں نے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی ہے، تو میں نے کون سا مارکا مار لیا؟ جان میری اپنی نہیں تھی، یہ وجود میرا اپنا نہیں تھا، یہ گلا میرا اپنا نہیں تھا، وہ سینہ جس پر میں نے گولی کھائی ہے یہ میرا اپنا نہیں تھا، یہ اس بارگاہ رب العالمین ہی کا عطا کرتا تھا، اور یہ جان میں نے اسی ذات کے سپرد کر دی، اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، ایک مشن کے لیے، ایک کلمے کے احیاء کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے اور اللہ کی بات کو اس کائنات کے اندر پھیلانے کے لیے اگر میں نے قربانی کی ہے تو یہ قربانی کوئی قربانی نہیں۔ مرنا تو میں نے آج نہیں تو کل ہے، مارکہ کارزار کے اندر مارا جاؤں یا بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں، دونوں حالتوں کے اندر میرے لیے موت مقدر ہے۔ آج نہیں تو کل میں نے مرنا ہے۔ آج اگر میں اپنی جان اللہ کے راستے کے اندر کھپاتا ہوں تو اللہ وحدہ لا شریک بھی فرماتے ہیں درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اگر کوئی کمی، کوتاہی، زیادتی ہوئی ہوگی تو اللہ اس سے پردہ پوشی کرنے والا، اس کو ڈانپنے والا، اس کو ختم کرنے والا، اس کو میڈیامیٹ کرنے والا، اور اس کے بدل کے اندر اللہ اس کے درجات کو بلند کرنے والا اور اس کی عزت و اکرام کے اندر اضافہ کرنے والا، رحیمن، وہ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا اور عنایت کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔